جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ آج ہے 6 مئی اور منگل کا دن، اور منگل کے دن آپ کو پتہ ہے کہ علیمہ بی بی کا ملاقات کا بہنوں کا ملاقات کا دن ہوتا ہے عمران خان صاحب سے۔ آج اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پاپولرٹی کو بڑھانے کے لیے کچھ اقدامات کیے ہیں، بڑے ہی جامع قسم کے، ان کے اوپر بات کریں گے۔ جرنیلوں نے باضابطہ طور پہ بڑی یہ اسٹانشنگ قسم کی خبر ہے کہ جرنیلوں نے باضابطہ طور پہ پی ٹی آئی کو دشمن قرار دے دیا۔ اسرائیل نے 70 بندے مار دیے ہیں وہاں پہ لبنان میں، اور پاکستان میں پھر ایک لہر چلی ہے دہشت گردی کی، اس کے اوپر سے گفتگو کریں گے۔ میرا خیال ہے دہشت گردی کی جو لہر ہے نا، اس سے ہم اپنا آغاز کر لیتے ہیں۔ اب ہوا یہ سر کہ بنو میں فتح یاب خیل پل جو ہے اس کو اڑا دیا گیا۔ رات کے آئے نا کہ تھے انہوں نے بم لائے نے تو اڑا کے چلے گئے نا۔ یہ کہاں پہ ہوا ہے؟ یہ ہوا جی بنو میں۔ بنو کہاں پہ ہے؟ بنو پاکستان میں۔ اب پاکستان کون سا ملک ہے؟ پاکستان ایک اٹامک پاور ہے۔ پاکستان ایک اٹامک پاور ہے، اور اس کی آئی ایس آئی، اس کی ایجنسیز آئی بی اور ایم آئی اور فلاں فلاں فلاں، یہ دنیا کی بیسٹ ایجنسیز ہیں۔ وہاں پہ ایک بندہ آتا ہے اور آ کے بم لگاتا ہے اور پورا پورا پل تباہ کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ وہ بنیان المرسول جو راہ حق کا جو مارکا ہے، وہ اس فوج نے جیتا، اور یہ بڑی طاقتور قسم کی ہماری یہ فوج ہے۔ انٹیلیجنس ہماری بڑی زبردست ہے، اور انتہا کی انٹیلیجنس ہے۔ ان کے ہوا یہ ہے جی کہ بنو میں پل اڑا کے چلے گئے نا، 4 بندے آئے نا، انہوں نے فٹ کیتے نا، اور وہاں پہ پولیس چوکی بھی غالباً کہیں قریب سننے میں آ رہا ہے، جو مجھے ایگزیکٹ لوکیشن کا نہیں پتا، لیکن سنا کہ وہاں پہ کوئی فوجی پولیس کی چوکی بھی کہیں قریب ہی ہے، اور وہ بھی مزے کر رہے ہوں گے کہیں بیٹھے ہوئے۔ دوسری طرف لکی پروت میں سرائے نورنگ بازار میں بم دھماکہ ہوا ہے۔ یہ اس وقت ہوا ہے جب ہی اب آپ 2-3 دن پہلے آپ نے مارکا حق اور مجرے کروائے، اور آپ نے گانے گائے، اور آپ نے ناچ کیا، اور آپ نے ڈانس کیا، اور آپ نے کہا جی کہ پاکستان نے ایک بہت بڑا مارکا مارا ہے، جیتا ہے، اس کے اوپر ہم نے جشن منائے ہیں۔ دیکھیں یہ جتنے بھی ہم نے جشن منائے ہیں، آپ نے جو فتح کا جشن ہوتا ہے منانا ہوتا ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ نے ملی گانے بنائے اور اس کو چلا، اس کے اوپر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ جشن کہاں منا رہے ہیں؟ آپ ایک مردہ قوم کے اوپر جشن منا رہے ہیں۔ آپ ایک بھوکی ننگی قوم ہے۔ آپ کے اندر حالات یہ ہیں کہ آپ نے دہشت گردی کے نام پہ آپ نے دہشت اپنے ملک کے اندر پھیلائی ہوئی ہے۔ قانون آپ کے پاس نہیں ہے، لا آپ کے پاس نہیں ہے، کچھ ہی نہیں ہے آپ کے پاس۔ پارلیمنٹ نہیں ہے، اقتصادیات نہیں ہے، معاشیات نہیں ہے، انسانیت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے میں آپ نے جشن منایا، لیکن جس طاقتور فوج نے یا جس طاقتور ادارے نے وہ جشن منایا، اس کی حالت یہ ہے کہ جو نیچے ابھی بنو میں لکی مرکز میں فیک وہ سلسلے شروع ہو چکے ہیں، یہاں پہ آپ کا کنٹرول کوئی نہیں ہے۔ ذرا سا ایران میں معاملہ سیٹ ہوئے ہیں، آپ کے اپنے ملک میں دوبارہ سے شروع ہو گئے ہیں، اور بڑا افسوس کا مقام ہے۔ اس کے اوپر ذرا دھیان دیں۔ یہ جو طاقتور لوگ ہیں جو جشن منا رہے ہیں، یہ دھیان دیں۔ دھیان کیا دینا ہے؟ خبریں یہی ہیں، اب ہر طرف نعرے لگتے ہیں کہ یہ دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے وردی ہے۔ ہم تو نہیں کہتے کہ اس کے پیچھے وردی ہے، لیکن سارے بچہ کہہ رہا ہے۔ یہ مریم نے اپنے جلسوں میں نعرے لگوائے ہیں، مریم نے لگوائے ہیں، اس نے شہباز شریف، نواز شریف، سارے کے سارے یہ بتاتے ہیں۔ زرداری صاحب بتا رہے تھے کہ ہم نے تو ہمیشہ یہاں پہ رہنا، تمہیں تو نوکری کرنی ہے، نوکری کر کے چلے جانا۔ یہ سارے کے سارے جو تھے فوج کے خلاف تھے، لیکن آج صورتحال یوں ہے کہ اس وقت ایک بڑی مجھے تکلیف دہ مجھے لگی بات، یہ مجھے بڑی شاکنگ لگی یہ بات۔ اب یقین کیجئے کہ دکھ اور افسوس کا مقام ہے کہ پاکستان کی فوج کر کیا رہی ہے اس ملک کے ساتھ۔ پاکستان کے جرنیل خاص طور پر جرنیل کیا کر رہے ہیں؟ جرنیلوں کا ایٹیچیوڈ یہ ہے جی کہ جو اپنے آپس میں جو مواصلات کا جو نظام ہے، جو اپنے آپ کو کمیونیکیشن کرتے ہیں، اس میں کچھ کوڈ ورڈز یوز ہوتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوڈ ورڈ یوز ہو رہا ہے اینیمی مطلب دشمن کا کوڈ ورڈ یوز ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے۔ یہ مراد سعید صاحب نے بتایا۔ مراد سعید کا انٹرویو بڑا زبردست ہے، وہ دیکھنے والا ہے، اس میں بہت ساری حقائق ہیں۔ اس میں مراد سعید کا جو پہلا جو حصہ ہے، اس میں جو انہوں نے ڈیٹیل بتائی ہے، اپنی روپوشی کے بارے میں جو معاملات بتائے ہیں، وہ بتاتے ہیں ان کی مراد سعید کی امپورٹنس کا۔ جس طرح عمران خان صاحب نے ان کو اپنے گھر رکھا، اپنے بچوں کے کمرہ دیا، ان کو وہاں سے جب رخصت کیا، ان کو بلٹ پروف جیکٹ پہنائی، ان کو منع کیا کہ اپنے سامنے یہی بات، اس بات کی یہ سینسٹیوٹی ہے۔ یہ اتنا سینسٹیو معاملہ ہے کہ کچھ چیزیں جو مجھے کنفرم نہیں ہے کہ جن کی وجہ سے میں اس کے اوپر بات نہیں کر پاؤں گا، لیکن یہ ہے کہ عمران خان کا جو مراد سعید کا جو معاملہ بہت سینسٹیو ہے۔ کچھ باتیں پتہ لگی ہیں،
بات نہیں ہو سکتی، لیکن یہ کہ سینسٹیوٹی بہت زیادہ ہے مراد سید کو. جو لوگ مراد سید کے بارے میں بات کرتے ہیں مراد سید کو باہر آنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ بڑا بڑا احمقانہ سا ان کا رویہ ہے اور ہم احمقانہ باتیں کرتے ہیں. بہرحال جی اس وقت جو ہماری فوج ہے اور ہمارے جو ادارے ہیں ان کا پوزیشن یہ ہے جی کہ انہوں نے ایک طرف جشن منایا، انڈیا کو انہیں جہاز گرا دیے ہیں. حال یہ ہے کہ اپنے ملک میں ان کے پھر وہ دھماکے شروع ہوئے ہیں اور یہ مسلسل چلتے رہتے ہیں. ان کو اس کے اوپر اس کی طرف دھیان نہیں جاتا. یہ وہ ملک ہے جہاں پہ ٹرین اٹھا کے لے جاتی ہے، یہ وہ جشن منا رہا ہے. یہ وہ پوری کی پوری ٹرین لے کے چلے جاتے ہیں، پورے کا پورے شہر ضلع کا پورے اغوا وہ ہو جاتے ہیں، دہشت گرد آتے ہیں، دندناتے پھرتے ہیں، موٹر سائیکلوں پہ آ کے دندناتے پھرتے ہیں. اور یہ جہاز راکٹ لانچر لے لو کہ یہ صرف جشن منانے کے لیے ہیں. یہ اپنی ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ بڑے شاندار کام کر رہے ہیں. اور حالت یہ ہے کہ ابھی کسی نے کہا جی کہ فوجی بھی رون لگ پہ نے سپاہی نے کہ یار مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، مہنگائی اس لیول پہ چلی گئی ہوئی ہے اور یہ اپنے اللہ تعالی کر رہے ہیں. اچھا ایسے میں ڈی جی ایس پی کی طرح بات کریں. ڈی جی ایس پی نے کسی قسم کا کام کیا ہے، بہت ہی بھونڈا قسم کا کام کیا. آپ کو پتا ہے کہ جب یہ جو اب آپ کا واٹس ایپ ہے اس پہ ایک ڈی پی ہوتی ہے، پکچر لگی ہوتی ہے، ڈی پی لگتے ہیں آپ لگاتے ہیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ یار میری یہ پکچر لگنی چاہیے. اب یہ پکچر لگاتے ہیں، فٹ بال کھیل رہے ہیں فٹ بال کی پکچر لگاتے ہیں، ذرا لوگوں کو پتہ لگے، ذرا ٹور بنے ہیں، ذرا گل شل بنے یار نے بھائی ملک صاحب بڑی چیز نہیں جناب، اے لا دیو، اے فوٹو لا دیو، مشہور کرنے لئے اپنے آپ کو، پاپولر کرنے کے لیے اپنے آپ کو، یا اپنا کوئی زبردست قسم کی چیز آپ تک بتانے کے. اب یہ دیکھیں ڈی جی ایس پی نے کیا کیا. ادارہ ہے بھائی، آپ ادارہ ہیں، آپ کو کاکا نہیں ہے، آپ کو چنا نہیں ہے، آپ کو بیبی نہیں ہے. انہوں نے کیا کہ لوگو ہی چینج کرتا اپنا ڈی جی ایس پی آر کا، اور اس کے اوپر بنیان منصور کے کیا ہے وہ لگا دیا، راہ حق کا وہ بنا کے ایک لوگو وہ لگا دیا جی. کس لیے؟ یہ میں بار بار بات کر رہا ہوں کہ آپ اتنے ڈیسپریٹ ہیں، آپ سے لوگ اتنی نفرت کرتے ہیں، پاکستان کی عوام آپ کو نفرت کیسے دیکھتی ہے، اس کے ان کے وہ بات نہیں کر پا رہے، آپ ان کو گولیاں مار دیتے ہیں، آپ ان کے اوپر کیس کیے ہوئے ہیں، گھروں میں گھسے ہوئے ہیں آپ ان کے، اور آپ اپنی پاپولیرٹی کے لیے الٹے الٹے کام کر رہے ہیں. کبھی ڈی پی رازن ہے، کبھی مجرک رازن ہے، کبھی اپنا کوئی اور فنکشن سٹارٹ کر لیتے ہیں. بڑا ویسے مجھے عجیب لگا وہ جب میں نے دیکھا، مجھے ایک دوست نے بھیجا، جب مجھ سے بات ہوئی میں تو بڑا حیران ہو گیا. میں کہ یار یہ ڈی پی انہوں نے خود چینج کر دی. میں نے کہا جی آپ پہ چینج نہیں کی تھی اور میسی کی تھی. تو یہ ان کا حال ہے، اپنی عزت بنانے کے لیے یہ اس قسم کے جو ہے وہ ڈکوسلے کام کرنے پہ لگے رہتے ہیں. اچھا جی، عمران خان صاحب کی بہنوں کا معاملہ، ان کی آج ملاقات کا دینا، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو وہاں پہ جانا چاہیے. پرسوں مجھے ایک بات پتہ لگی، کل یا پرسوں کی بات ہے، ایک بات پتہ چلی کہ لوگوں کو منع کیا جا رہا ہے کہ آپ وہاں پہ نہ جائیں. مطلب یہ نہیں منع کرتے ان کو نہ جائیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی آپ کی ضرورت نہیں، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. لوگ پنجاب سے جانا چاہ رہے تھے، ان کو کہا گیا کہ بڑے عہدیداروں نے کہا، نون بندوں ان کے بارے میں نام لیے گئے، کیونکہ میں اس کو بات کو میں نے ان کو کہا کہ یہ کنفرم نہیں ہو پائے گا تو نام نہیں لیا جا سکتا، اس سے مناسب نہیں ہے. ہم بہرحال تھوڑا سا پردہ رکھنا پڑتا ہوتا ہے کہیں کہیں جگہ پہ. لیکن اب یہ دیکھیں کہ اگر یہ باتیں سچ ہیں، ان کو بتایا جا رہا ہے ابھی آپ ٹھہر جائیں، ابھی آپ کی ضرورت نہیں ہے. اور ویسے کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے عوام کا سینٹیمنٹ سمجھتے ہیں، چیزیں سمجھتے ہیں. تو ایسے میں کتنے افسوس کا مقام ہے کہ پنجاب سے لوگ جانا چاہ رہے ہیں، آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ جی آپ آج نہیں جانا، آج سے لوڑ نہیں ہے. یہ بڑا افسوسناک بات ہے. پر اس کے بعد میں نے پنجوتا صاحب کی ویڈیو بھی دیکھی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سارے لوگ پہنچے. اب معاملہ یہ ہے جی کہ میں تو اب یہ سمجھتا ہوں اس قوم کے ساتھ عمران خان کا اس قوم کے ساتھ رشتہ ہے، بڑے سمپل سی کہانی ہے. یہ آپ کو کرنا پڑنا ہے، آپ کو یہ معاملات جو ہیں ان میں آپ کو اس قوم کو دیکھنے پڑنے ہیں، خود دیکھنے پڑنے ہیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. ورنہ پی ٹی آئی کا جو حساب کتاب ہے، ابھی گورنر صاحب کو جا کے ملے ہیں جی، گورنر کے پی کے کو پیپلز پارٹی کے گورنر ہے، پی ٹی آئی کے بندے جا کے لوگ ملے ہیں اور جا کے ملے ہیں، جفیاں بھائی ہیں، فوٹو کھینچی ہیں، واپس آ گئے ہیں. بھائی آپ لوگ قوم کو بتائیں، آپ باہر نکلے، قوم کو بتائیں آپ کیوں گئے تھے، آپ نے وہاں کیا بات چیت کی. جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گے، یہ ویژول بڑا گندا میسج دے رہے ہیں. یہ جنگ ہے، میں بار بار یہ بات کر رہے ہیں، ہم لوگ یہ بات کر رہے ہیں، یہ سیاست نہیں ہے. اور یہ آپ جو اسمبلی میں بیٹھ کر سیاست کر رہے ہیں، یہ سیاست نہیں ہے. سیاست میں کسی کی آنکھیں نہیں ضائع کر دی جاتی، سیاست میں عزت جیسا گندا کیس نہیں بنایا جاتا، سیاست میں اس قسم کے کام ووٹ چوری نہیں کیے جاتے، سیاست میں لوگوں کے گھروں میں گھس کے ان کو مارا پیٹا نہیں جاتا، سیاست میں جو پارٹی کو چھوڑ دے، مخالف کو چھوڑ دے وہ اچھا، اور جو ساتھ رہے وہ گندا، اس کو اینیمی کا لفظ نہیں دیا جاتا. پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں انٹرنل کمیونیکیشن جب آپ آپس میں کرتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں، میسجنگ کرتے ہیں، کوڈ ورڈز میں اینیمی کا لفظ پاکستان تحریک انصاف کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. یہ یہاں پہ انہوں نے کھڑا کر دیا اس فوج نے لا کے.
یہ سیاست نہیں ہو رہی ہے، یہ جہاد ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو جہاد کا ایٹیٹیوڈ رکھنا پڑے گا، آپ کو جہاد کے سٹائل میں بات کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا جہاد کا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تُس چوکے پستولاں چوک کے دوڑ پڑو بندوقاں لے آؤ، نو، لیکن آپ کے ایٹیٹیوڈ، آپ کے رویے یہ بتانے چاہیے کہ آپ لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ بڑا ضروری ہے، اس کے بغیر آپ بات آگے نہیں بڑھا سکتے۔ اس کے بعد آپ کو کمپرومائز ہی کہا جائے گا، آپ کو ٹاؤٹ ہی کہا جائے گا۔ جب آپ اس قسم کی چیزیں نہیں کریں گے تو آپ کیا رویہ دے رہے ہیں، کیا میسج دے رہے ہیں، کیا چیز کر رہے ہیں؟ ہر بندے کو یہ سوچنا ہے، یہ پارٹی شارٹی والا کوئی ڈرامہ ختم کر دیں خدا کا واسطہ۔ پارٹی کے ڈسپلن نے پارٹی کو تباہ کر کے رکھ دیا ہوا ہے۔ ڈسپلن پہ یہ نہیں کہنا، ڈسپلن پہ وہ نہیں کہنا، بھائی پارٹی ہے، ڈیموکریٹک پارٹی ہے، آوازیں ہوتی ہیں، مخالفت ہوتی ہے، باتیں ہوتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب تھوڑا ہوتا ہے کہ آپ ان کو جا کے بند کر دیں۔ آپ باتیں سنتے ہیں، باتوں کو جواب دیتے ہیں۔ آپ کو یہاں پہ صرف یہ اپنا نظر آ رہا ہے۔ ابھی کبھی برطانیہ میں آ کے دیکھیں کیئر سٹارمر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ اس کو دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ انڈر پریشر ہے جو بھی ہے، وہ اس کے اوپر اتنی باتیں ہوتی ہیں جس کا حساب نہیں۔ یہاں پہ تو کسی کے اوپر مقدمے نہیں چلے۔ یہاں پہ تو لبرل پارٹی نے کوئی اعلامیہ جاری نہیں کیا جی کہ وہ جی کیئر سٹارمر کے مطلب بات نہیں کرنی، آپ نے فلاں کے متعلق بات نہیں کرنی، آپ نے آئی ایس آئی کے متعلق بات نہیں کرنی، آپ نے جنرل کے متعلق بات نہیں کرنی۔ یہاں پہ تو کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا، اور دیکھتے آپ انہی ملکوں کو ہیں، اور کام آپ کے عجیب و غریب ہیں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف والے اپنے دماغ میں ڈال رہے ہیں کہ یہ اب آپ کی لڑائی ہے، یہ کوئی کسی قسم کی سیاست نہیں ہے۔ یہاں پہ پارلیمنٹ کھیلنے کی بالکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ کا ویسے ہی انہوں نے اپنے کیسز پاس کروا لینے، اپنے لاز پاس کروا لینے، اپنے کیسز آپ سننے نہیں دینے، ویسے ہی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو بہتر نہیں کہ اپنا الگ ہو کے احتجاج ریکارڈ کریں، ایک طرف آرام سے بیٹھ جائیں، باتیں کرنی ان سے سن لیں، باتیں ان سے کروا لیں۔ اس طرح ڈکٹیٹرشپ کرتے ہیں، آپ نے یہ کیا تو اب یہ نہیں کر سکیں گے، اب یہ کر یہ نہیں کر سکتے، اب یہ فلاں نہیں بولنا، اپنے فلاں نہیں بولنا، کیوں؟ پارٹی ڈسپلن ہے جی، حد ہوگی، عجیب قسم کا پارٹی ڈسپلن ہے آپ کا، نہ آپ کا سارا نہ کوئی پیارا پارٹی ڈسپلن ہے۔ پارٹی ڈسپلن کے نام پہ ہر چیز ستیاناش کر کے رکھ دی، اس کا مطلب آپ کے اندر کوئی بغیرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ پارٹی ڈسپلن نہیں ہے، یہ آپ کی نااہلی ہے، آپ کے اندر کمزوری ہیں جو پارٹی ڈسپلن کے پیچھے جا کے چھپتی ہیں۔ آپ کام نہیں کرنا چاہتے، آپ بات نہیں کرنا چاہتے، آپ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ یار یہ کوئی بل میرے منہ سے کچھ اور نکلے گا۔ اس بات پہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ جنگ نہیں ہو رہی ہے، یہ عبادت ہے۔ عمران خان نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جب استعمال کر لیا نا، جملہ ایک آیت کا استعمال کر لی، جب یہ امر بالمعروف نہیں منکر کی بات ہوگی تو پھر یہ سمجھ لیں کہ جھوٹ اور سچ کی لڑائی ہے، یہ کوئی سیاست نہیں ہے، یہ جھوٹ اور سچ کی بڑی واضح لڑائی ہے۔ اس میں اپنے آپ کو دماغ کو کلیئر کر لیں۔ تمام پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران اپنے دماغ کو کلیئر کریں کہ آپ کھڑے کہاں پہ ہیں، آپ نے بات کیا کرنی ہے۔ بہرحال مجھے اجازت دیجیے۔ اچھا ایک چیز مجھے رہ گئی، 70 اسرائیلی جو ہے نا، ان کے اوپر بات کرنا میں بھول گیا تھا۔ اب آپ دیکھیں اسرائیل کا معاملہ دیکھ لیں۔ اسرائیل میں ایران عراق جنگ لڑتی ہے، ایران نے اپنی جو تجاویز امریکہ نے ایران کو دی، ایران نے اپنی دی، اور ایران نے بڑی بالکل صحیح جائز باتیں کی۔ انہوں نے کہا جی ہمارا نقصان ہوا، ہمارا نقصان پورا کر دیں، ہمارے جو فنڈ جیم ہیں ان کو ریلیز کر دیں، کیونکہ میرا نہیں خیال اس میں کوئی ایسی بات تھی۔ امریکہ نے کہا جی کہ نہیں، اور ساتھ ہی لبنان کے اوپر حملہ شروع کر دیا۔ اس میں یہ بھی تھا کہ لبنان کے اوپر جنگ بندی ہوگی، لبنان کے اوپر حملہ نہیں ہوگا، اس معاہدے میں ایک شرط یہ بھی تھی، اور 70 بندے مارتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ مسلسل رفتہ رفتہ سلولی بٹ شیورلی دے آر ٹرائنگ ٹو فنش مسلمانوں کو ختم کیا جا رہا ہے ہر لحاظ سے، کہ یہ شیعہ سنی ہمارے اندر ہی ہے، ان کے لیے سب مسلمان ہیں، ان کے لیے سب مسلمان برابر ہیں، ان کو مار دینا، ان کو ختم کر دینا۔ یہ اس وقت حالات ہیں، اور بڑا افسوس اور دکھ کا مقام ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ ہمیں یہاں پہ اور مصیبتیں پھنسایا ہوا ہے، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں کسی اور مصیبتیں پھنسا ہوا ہے، دنیا کے ہر کونے میں انہوں نے، جہاں کہیں بھی لڑائی ہوگی آپ کو وہاں پہ اسرائیل نظر آئے گا، اور پھسطائیے جہاں بھی ہوگی وہاں پہ اسرائیل نظر آئے گا۔ پاکستان میں بھی اسی کی بڑی جے جے کار ہے جی، اسرائیل کے ساتھ تعلقہ سیٹ کر لیں، یہ جی وہ ملک، وہ بیٹھے بیٹھے روزانہ کی بنیاد پہ بندے مر رہے ہیں۔ ہم اس کو رپورٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، کچھ پاکستانی لوگ اپنے چینلز پہ بتا رہے ہیں نہیں بتا، لیکن آپ یقین کیجئے کہ روزانہ کی بنیاد پہ غازہ میں بندے مر رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد میں لبنان میں بندے مر رہے ہیں۔ یہ سارا کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اور ایسے میں ہمارا جو مسلمان لیڈران ہیں ان کے جو رویے ہیں وہ ہمارے سامنے۔ بہرحال اجازت چاہوں گا، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔